بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان لاؤنج کی پیٹیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب فضل الہی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. فضل الہی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہیں. اس وقت وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن ہیں برائے سیاسی امور، بلدیات اور ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق. فضل الہی صاحب کا تعلق پشاور سے ہیں. یہ 2013 میں بھی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور 2018 میں بھی یہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. آج ہم فضل الہی صاحب کے ساتھ جو صوبے کے ایشوز ہے ملکی اور کچھ ریجنل ایشوز پہ بھی ان سے بات کریں گے. فضل الہی صاحب، پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی، تھینک یو. فضل الہی صاحب، بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اب دسمبر میں انتخابات ہوں گے. صوبائی حکومت نے جو نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل ہے ان کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پہ کرانے تھے، لیکن پھر وہ ہائی کورٹ میں ایک رٹ ہوئی اور ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ فیصلہ ریورٹ کر دیا. ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ یہ بھی جماعتی بنیادوں پہ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کے خلاف سپریم کورٹ کیوں گئے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ شکریہ جی. میرے خیال میں کہ جتنے بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستانی جتنے بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے اور سب کے لیے ایک بہت اہم کوشچن ہے. جی. وہ یہ کہ اس لیے ہم گئے ہیں جی کہ جب آپ ایک قانون بناتے ہیں جس میں آپ ایک الیکشن کروا رہے ہیں غیر جماعتی، اور پھر ہائی کورٹ کا حکم آتا ہے کہ اس کو جماعتی کریں، جی. تو ان کو چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ایک جو قانون بنایا تھا اسمبلی سے جی جی وہ غیر جماعتی ہم نے بنایا تھا. پھر اس میں یہ بھی ایڈمیشن کہ ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی اس کو دوبارہ اسمبلی لے جا کے اور جماعتی بنیادوں پر کرایا جائے. جی. تو اس لیے ہم سپریم کورٹ گئے اور ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے اپنا فریاد سامنے رکھ دیں کہ جی یہ جو الیکشن ہے اور ہم نے ان کے جو اس قانون کے تحت ہم کروا رہے ہیں کہ یہ غیر جماعتی. تو جماعتی کو ایک چیز کو دیکھیں، جماعتی اور غیر جماعتی میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے قانون ہم نے جس طرح بنایا، ظاہری بات ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑی. تو ابھی ہم نے پھر بھی اپنا ہائی کورٹ کا جو حکم ہے انہوں نے کہا کہ کرنا ہے، تو ہم نے اپیل بھی کی اور الیکشن بھی کروا رہے ہیں، اور کل اور آج اسمبلی جو ہے نشانات بھی تو آپ لاٹ ہو گئے. لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، ترمیم، تو آپ لوگ اس کو کیوں انیشیٹ نہ کرتے جب آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ابھی تو الیکشن جو ہے نا وہ بہت قریب ہے، چند ہی دن رہ گئے ہیں. تو آپ لوگ یہ انیشیٹ کرتے. آپ لوگ انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کی جو ہے نا نیت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، دیکھیں ہمارے گھر میں ٹھیک نہ ہوتی تو ہم فنڈ رکوا دیتے، اور اب بہت سارے ہمارے ساتھ راستے ہیں. ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو سیاسی ورکر ہیں. ہمیں تو خان صاحب نے ماشاءاللہ 23-24 سال اتنا ٹرین کیا، ہماری بات کو سمجھتے ہیں. بقول آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جماعتی بنیادوں پہ، تو ابھی جو ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو بہتر تھا کہ آپ لوگ اس کو انیشیٹ کرتے. ٹائم نہیں دیا نا. اچھا، ہمیں ٹائم نہیں دیا. ہمیں ٹائم دیتے تو ہم کتنا ٹائم چاہیے اس میں آپ کو؟ اس کی کم از کم 3 مہینے اور چاہیے تھے. اچھا. ہاں جی. ویسے یہ آپ لوگ یہ 2 ٹیئر جو ہے، جو ولیج کونسل ہے اور جو نیبرہڈ کونسل ہے، اس کی جو ہے نا آپ غیر جماعتی بنیادوں پہ کرانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ جو اتنا لوکل الیکشن ہے کہ یہ محلے کا الیکشن ہے. جی. تو ہمارا یہ سوچ تھا کہ اکثر جو ہیں اپنے محلہ داری شداری اس میں کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو اوپن ہینڈ دیا کہ جن کا جو اچھا ہے وہ خود ہی سلیکٹ کر دیں اور آ جائیں، اور پھر جو تحصیل کا ہے یا میئر کا ہے یا ڈسٹرکٹ کا ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے. اور یہ ہم نے بالکل اس کو غیر سیاسی رکھا ہوا تھا تاکہ یہ آپ ایک جو پبلک ہے وہ اپنے جو کسی ممبر کو منتخب کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کون سا چاہیے اور کیا مطلب ہے کہ عوام کے لیے کون سا بہتر ہے. تو اس لیے ہم نے کیا. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی اس میں ذاتی مفاد تو تھا نہیں اس میں.
اگر ذاتی مفاد ہوتا تو ہم اس کو بھی جماعتی بنیادوں پہ کرا دیتے. اپوزیشن اس کے خلاف کیوں کورٹ چلی گئی اگر آپ کو وہ نہیں تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے اس میں کیا میں بتاتا ہوں. اپوزیشن اس لیے گئے کہ وہ الیکشن سے ڈر رہے تھے. اچھا ہاں جی, اور اس کا میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. آپ کوئی بھی آپ وہ تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ آپ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. سر ہمارے ساتھ ثبوت موجود ہے. جی ہم دیکھیں, ہم وہ عمران خان کے ہو سے پہلے کہ ہم نے ٹریننگ حاصل کی 24 سال. یہ تو آئے ہوئے ہیں, کوئی ان کے پاس کیا ہے, کرپشن کے ٹریننگ ہے, دو نمبری کے ٹریننگ ہے, ملک کے ساتھ غداری کے ٹریننگ ہے. ان کی کیا ٹریننگ ہوگی؟ ہماری جو ٹریننگ ہم سیاسی. اچھا ثبوت آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ثبوت یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جمعے کے دن یہ سب پارٹیاں جتنے بھی لاہوری میکس اچار ہیں, لاہوری میکس اچار, یہ مل کے اور یہ 300 بندے اکٹھے نہ کر سکیں. اور ان کے جو لیڈران تھے محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, شیرپاؤ صاحب, فلانا صاحب, ڈنگانا صاحب, جتنے صاحبان تھے وہ کنٹینر میں اکیلے بیٹھے تھے اور یوں سر ایسے. اور آپ کے میڈیا بھی ابھی دکھا دے ذرا, وہ ہم کو پتہ چلے. نہ وہ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں مجھے میں نے بھی وہ جلسہ دیکھا ہے, دیکھا ہے میں نے. ایک بندہ جو ہے اگر وہ اپنے پبلک میں 4-5 ہزار بندے اکٹھے نہیں کر سکتے تو وہ الیکشن کیسے کریں گے؟ تو ان کو پتا تھا کہ بری طرح پبلک نے ریجیکٹ ہوا ہے بالکل 100%. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک پاکستانی عوام اور پاکستانی جتنے بھی ہیں پاکستان کے کونے کونے میں الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہیں کہ سختیاں ہیں, مہنگائیاں بھی ہیں, لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ ایک اچھے سمت کی طرف الحمدللہ ملک جا رہا ہے. ابھی آپ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر, بین الاقوامی سطح پر جب بھی ہمارے لیڈران جاتے تھے تو انہوں نے کہا جی پاکستانی دہشت گرد ہیں, جی مسلمان دہشت گرد ہیں, پختون دہشت گرد ہے. سب سے بڑی بات بسم اللہ تو پختونوں سے ہر جگہ ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. تو یہ جو جتنی بھی صاحبان ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, نواز شریف, یہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہاں جی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میرے قائد نے کیا کہا کہ تم لوگ ہو, ہم نے کون سے مسلمان نہ دہشت گرد ہیں, ہمیں آپ لوگوں نے قتل کیے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے ڈالر دیتے ہیں تو ڈالر آپ اپنے پاس رکھیں. میرے قوم کو جو نقصان پہنچا ہے, میرے ملک کو جو نقصان پہنچا ہے, جو بدنامی ہوئی ہے, کیا ان لوگوں میں سے کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس طرح کھول کے بات کر سکے؟ اچھا آپ نے جو اپوزیشن یہاں پہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا پشاور میں چند دن پہلے, اس کی بات کی تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس میں بہت کم تعداد میں لوگ آئے. ہم نے خود بھی وہ سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھی. تقریباً کوئی جو ہمارے ساتھی وہاں پہ گئے تھے رپورٹ کرنے, ان کے مطابق 1200 یا 2000 تک لوگ تھے. یہ تو ٹھیک ہے ایک ناکام شو تھا, لیکن اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی بردر, آپ کے جتنے بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں, میرے بھائی ہیں چھوٹے, سب نے کہا ہے 4 سے 500 700 سے کسی اوپر نہیں کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ناکام شو تھا. تو اس سے پہلے پشاور میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا وہ بھی حالانکہ سرکاری وسائل کے باوجود وہ بھی ایک بڑا ناکام شو تھا. سب سے پہلے تو میں کنڈم کرتا ہوں اس چیز کو, سرکاری وسائل, کوئی ایک چیز سرکاری وسائل آپ اپنے ناظرین کو بتا دیں, کیونکہ آپ کے وہاں پر آپ کے ڈی ایس این جی موجود تھے, آپ کے صحافی وہاں پر موجود ہیں. کسی چینل کو آپ کال کریں, پروڈیوسر صاحب کو کہہ دیں ابھی چلا دیں, کوئی ایک سرکاری وسائل مجھے بتا دیں. اچھا اس کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہوا؟ سر جی وہ تو سی ایم کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہے. وہ دیکھیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے جلسے میں, وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے جلسے میں. جیسے میں کیا کیسے نہیں ہوتا؟ آپ جو ہے نا آپ ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا, سر عرض کرتا ہوں, WSSP نے اس کے لیے جو یہ بنائے تھے سارے روڈ کے اوپر, کیا WSSP نے سارے جو ہے نا یہ مطلب وہ آ کے یہاں پہ صفائی وغیرہ پہ سارے یہ کرتے رہے. صفائی تو ہم نے ان کے لیے بھی کی تھی. اچھا میں لوگ گورنمنٹ کا انچارج ہوں آج کل, وہ تو ہم نے ان کے لیے بھی کی. وہ تو کسی جگہ میں آپ آئے, میں اپنے علاقے کے وجہ کسی کی بھی فوتگی ہوتی ہے تو میں صفائی کرتا ہوں وہاں پہ, ہم تو خدمت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کے لیے ہم سیکیورٹی بھی ہم نے دی ہے پوری کی پوری. ہمارے جلسے میں سی سی پی پشاور ادھر موجود نہیں تھے, ایس ایس پی نہیں موجود تھا. جب میں نے کوئی کنٹیکٹ کی کسی کام کے لیے تو یہ لوگ ادھر موجود تھے, کیونکہ ہم اپنے سے زیادہ ہمیں اپوزیشن کا فکر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کوئی مسٹیک ہو جائے اور یہ ہم پر الزام لگائیں. ہم نے ان کو فل سیکیورٹی, ان سے زیادہ ہمارے کانسٹیبل زیادہ ہیں, پولیس زیادہ ہے. اچھا یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں, ہاں جی, اس سے وہ تعداد جو ہے کم تھی پشاور والے جلسے کی؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے خان صاحب کا جلسہ, ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا. جی وزیر اعلیٰ بھی بڑا عرض کرتا ہوں, سر عرض کرتا ہوں جی. ایک خان صاحب کا, دیکھیں خان صاحب اور میرے دونوں قائدین ہیں. خان صاحب کے جلسے میں اور سی ایم صاحب کے جلسے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا خان صاحب کے لیے جو ہے
یہ ہے سب سے پہلے یہ بات کوئی ہمیں بتا دے جس طرح جرمانہ میں تیار کہ ہم نے کسی اور ضلع سے ایک بندہ بھی بلایا ہو, ایک بندہ بھی حرام ہو. اچھا ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو پورے ریجن کو کال کی کہ آپ آ جائیں. ریجن کے لیے 500 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے جو جلسہ کیے وہ اس میں کوئی سرکاری کوئی مشینری کوئی استعمال نہیں ہوئی. کوئی ہے ایک بھی بتا دے تو جو سزا چور کی وہ آپ اس کی بات نہیں کریں تو اچھا ہے, کیونکہ جب وزیر اعلیٰ جاتا ہے تو سرکاری مشینری خود بخود استعمال ہوتی ہے. دیکھیں وہ دیکھیں آپ نے پبلک کی بات کی ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو سیکیورٹی کی وجہ سے جو تھریڈ ہیں ان کی وجہ سے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں یہ الگ ایشو ہے, یہ پبلک کی بات ہے, گیدرنگ کی بات ہے, عوام کے ہجوم کی بات کر رہے ہیں. میں ہجوم کے کہہ رہا ہوں کہ ہجوم میں کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوئی, نہ کوئی سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں آپ کو بہت شارٹ, یہ جلسہ آپ ناظرین پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا کہ نہر سے لے کے رنگ روڈ تک, پھر رنگ روڈ کو ایسے کریں. ہمارے تو الحمدللہ رنگ روڈ کے اوپر بھی لوگ اتنے کھڑے تھے کہ اگر یہ ہمیں کہہ دیتے تو ہم 1000 بندے میں اپنے حلقے سے بھجوا دیتے ہیں. ان بیچاروں کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. جو جگہ آپ لوگوں نے اس کے لیے منتخب کی جہاں پہ آپ لوگوں نے جلسہ کیا, کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ بڑی تنگ سی جگہ تھی, اور یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ تنگ سی جگہ لوگ زیادہ شمار ہو. تنگ سی جگہ تھی لیکن MMA کے دور میں تھی یہ جگہ. ٹھیک ہے, جو ان کی جو کلیکشن گورنمنٹ ہے پیپل اور ANP کی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے, الحمدللہ ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ان کا صلح بھی کروایا ہے. اللہ ہمیں اس کا بھی اجر دے گا. یہ ایک دوسرے کو چور بھی کہتے تھے, ڈاکو بھی کہتے تھے, لٹیرے بھی کہتے تھے, قاتل بھی کہتے تھے, غدار بھی کہتے تھے, لیکن ہماری وجہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. یونٹی ان کی بن گئی, کبھی بن سکتی تھی, ان کی یونٹی بن گئی ہماری وجہ سے. اور سب سے پہلے تو یہ شریعت کے مطابق اگر آپ سوچتے ہیں نا تو, اور دنیا کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی کول فائل وہ چیک کر لیں کہ جب آپ حق اور سچ پہ ہو تو آپ کے مخالفین زیادہ بھی ہو جائیں گے اور اکٹھے بھی ہو جائیں گے. الحمدللہ ہم سچ حق پہ اور سچ پہ ہیں, تو اس لیے ان کے راضینامے, ان کا راضینامہ کے کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ میں اجر دے گا. لیکن یہ روڈ اس وقت جو ہے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو جگہ یہ تنگ تھی. ابھی ہم نے اس کو ڈبل روڈ بنایا ہے, اس میں سینٹرل میڈیا آ گیا ہے, کولا ہم نے تجاوزات ختم کر دیے. آپ ذرا چیک کریں ادھر سے لے کے کہ اس میں کتنے لوگ تھے, ذرا آپ ناظرین کو دکھا دیں, آپ جو دیکھنے والے ان کو دکھا دیں کہ الحمدللہ ٹک ٹاک جلسہ کیا تھا. وہ ہم اس پہ زیادہ ہمارے سوالات ہو گئے ہیں. اصل میں جو بلدیات والا ایشو تھا نا وہ الیکشن کا, وہ پھر پیچھے رہ گیا, اس میں کچھ اور سوالات بھی ہیں. ایک تو جو کامران بنگش صاحب ہیں انہوں نے ایک بات بھی کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جو آپ لوگوں کی اپیل ہے اس کے خلاف نا, جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ میرے خیال میں 25 نومبر کو شاید اس کی کوئی ہیئرنگ ہے. تو اس کے بارے میں کامران بنگش نے ہمارے خیبر نیوز ہی سے بات کی ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے اور یہ اس طرح مطلب ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا مطلب ٹائم لیں گے. تو ٹائم لیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے. نہیں جی, ایسا ہے اگر ہمارے خلاف آ گئی جی, الیکشن کنٹینیو ہے جی, سٹارٹ ہے, نشانات الاٹ ہو گئے کل اور آج. بالکل ٹھیک ہے, الیکشن پہ کوئی اثر نہیں ہے. صحیح ہے, الیکشن ہونے اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں امینڈمنٹ کریں جی, جی, تو اس کے لیے پھر ہمیں سپریم کورٹ ٹائم دے گا, پھر الیکشن ملتوی ہونے کے چانسز موجود ہے. ادروائز ہمارا آپ لوگ, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے نا اس بات کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگر جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو آپ لوگ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو کیوں انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے تو کیسے کریں؟ اب آپ کے ساتھ 1 مہینے. اچھا, اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے 3 مہینے, میں نے کہا 3 مہینے. 3 سے 4 مہینے. 3 مہینے تو الیکشن پھر ڈیلے ہو جائے گا. دیکھیں کیسے ہوگا. اب میں یہ تو میری اور آپ کی بات نہیں ہے نا, یہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو تب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. میں اس کی بیڈ ہمیں کیوں اندر کروا رہے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں کی جو میں جو یہ ان کا سوچ ہے وہ میں سوچ جو ہے نا, یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا 25 کو. اگر انہوں نے کہا کہ جماعتی کروا دے تو اس کے لیے امینڈمنٹ ضروری ہے. اچھا, جب امینڈمنٹ ضروری ہے تو آپ سمجھ لیں کم از کم 4-5 مہینے, اس پہ 3 مہینے سے لے کے 4 تک 5 مہینے بھی ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ انوالو ہے,
لا ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہے, سارے اس میں انوالو ہے. یہ تو صرف میرے ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں کہ میں بیٹھ کر اور فوراً جو ہے نا امینڈمنٹ کروں اور کسی سے اپروول نہ لوں, ڈپارٹمنٹ نہ بھیجوں. یہ تو پھر تو یہ غیر قانونی کام ہو گئے. تو اس میں ڈپارٹمنٹ 2-4 انوالو, اس میں میٹنگ ہو گیا, اس میں اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم اس میں بھی اپوزیشن کو ہم نے بٹھایا تھا پوری کمیٹی, اور پھر بھی ہم ان کو اپوزیشن کو اور سب کو ہم ساتھ دینے والے لوگ. 1000 بار وہ ہم سے نفرت کرے, ہم تو نفرت نہیں کرتے ہیں. اچھا ہاں جی, ہم تو محبت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے محبت. بریک کی طرف جاتا ہوں. ناظرین, فضل الہی صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 1-2 اور سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فضل الہی صاحب, جو 2 ٹائر ہے, جو مطلب نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل, جس کے بارے میں اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس وجہ سے نہیں کرا رہی ہے جماعتی بنیادوں پہ کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی اکثریت نہیں آئے گی تو پھر اگر ان کی یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ یہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو لوگ آئیں گے وہ اپنے پارٹی میں اس کو آسانی سے مطلب وہ شامل کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب جس حکومت میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر زیادہ ان کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں, جتنی بھی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کے, جی, ان کے پاس پیکٹس پڑے ہوئے ٹکٹس کے, اور یہ ہمارے لڑکوں کو جا کے منتیں کرتے کہ اللہ کا واسطہ ایک ٹکٹ تو لے لیں, اللہ کا واسطہ ایک ٹکٹ تو لے لیں. اچھا, میرے حلقے میں آپ آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی بھی ہم نے جہاں پر مشاورت ہوئی ہے, جرگہ بیٹھ گئے ہیں, اور 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 11 بندے کھڑے ہیں, اور وہاں پر وہ آپس میں انہوں نے کمپرومائز کر لی, تو ہم نے اس کو ٹکٹ دے دیا کہ تو جاؤ آپ بیٹھو. کی بات میں میں کیسے یقین کر لوں؟ مطلب اس کے لیے آپ مجھے کیا ثبوت دیں گے؟ تو ابھی میں لایا تو ثبوت جیب میں نہیں ہوں, اور نہیں, اگر آپ کہتے میں ہیں آپ کو ثبوت دیتا ہوں نا کہ آپ کی جو بات ہے اس سے جو میں اختلاف کرتا ہوں نا, اس کا میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی ہاری ہے. نوشیرہ کے الیکشن جس پہ آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا تھا, ہاں جی, وہ آپ ہار گئے. حالانکہ نوشیرہ جو ہے وہ دوسرا بنی گالا. ہروائے گئے. کس نے؟ ہم نے خود. اچھا, آپ لوگوں نے ہروائے ہیں؟ ہاں جی, نوشیرہ کا الیکشن؟ ہاں جی. وہ کیسے اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آپس میں اختلاف جو ہے نا, میرے قائد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے. اچھا, تو اب آپ اس کے لیے کوئی دلیل تو ڈھونڈیں گے نا؟ نہیں, دلیل نہیں, آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں بھائی جان. اچھا, دلیل تو میں پی ڈی ایم والا تو نہیں نا پوزیشن کہ میں دلیل ڈھونڈوں گا. دیکھیں, مجھ میں اور پالیٹیشین میں بہت فرق ہے نا. یہ غلط فہمی میں ہار گئے یا باقاعدہ پلاننگ سے ہار گئے آپ؟ پلاننگ آپ کو بتاتا ہوں نا میرے بھائی. جی بتائیں. وہ تو آپ کو کلیئر بھی ہوگی. پلاننگ یہ تھا کہ ہمارے جو پرویز خٹک صاحب ایکس سی ایم, ان کے آپس میں اختلافات تھے, ٹھیک ہے, اور آپ اس صوبے کے بہت اہم فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. جی, مجھ سے صرف میرے خیال ہے عوام کے لیے آپ نے مجھ سے پوچھا, آپ کو پتہ ہے اندر ساری بات. جو ان کے بھائی تھے لیاقت خٹک صاحب, اور 183 ناظمین اور کونسلران صاحبان, اور ان کے بیٹے احد خٹک صاحب, یہ پرویز خٹک صاحب سے ناراض تھے. انہوں نے اپنا ایک ٹیم بنایا ہے, ایک ٹیم بنا کے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن میں اختیار ولی کو سپورٹ کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ جیت گئے. ایک اور انکشاف میں کرنا چاہتا ہوں جی جی, کہ ابھی لیاقت خٹک صاحب کے بیٹے پیپل پارٹی میں جا کے بیٹھ گئے, شامل ہو گئے. ہاں جی, شامل ہو گئے, اور انہوں نے اعلان باقاعدہ کیے. لیاقت خٹک نے بھی کر دیا ہے. دیکھیں, انہوں نے نہیں کیا ابھی, وہ ابھی ایم پی ہیں, وہ ابھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر یہاں سے
اچھا ڈسکوالیفائی ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے ابھی اگر بعد میں وہ کریں گے. لیکن وہ بلاول تو آیا تھا, اس کے جلسہ بھی کروایا اس نے نوشہرہ میں. جلسہ کیا, آت خٹک صاحب نے تقریر کی, لیاقت خٹک صاحب نے تقریر نہیں کی. نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں شامل ہوں, میرے بیٹے کا اپنا ایسا. وہ بیٹھے تھے وہاں پر ایک, لیکن وہ سائڈ پر, ٹھیک ہے, وہ پبلک میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی الیکشن ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ لیاقت لالا بھی چلا جائیں, پھر یہ لوگ جیت جائیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی آئی سے. یہ تو ہمیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو شکست دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ لیاقت لالا چلا جائیں, وہ تو جا چکا ہے, آپ تو اس نے اعلان نہیں کیا ہے, باقی تو وہ بھائی صاحب جی ایک پروسیجر ہوتا ہے نا. اچھا جس طرح اس کے بیٹے نے آ کے اعلان کیا میں پیپل پارٹی میں شامل, اس نے تو ابھی اعلان نہیں کیا نا, نہ کوئی پریس کانفرنس کہ میں نے شامل ہو گیا ہوں, نہ اس نے اعلان کیا. اگر آپ کے کان میں بتایا اور تو آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ بھی چلا نہیں, گیا. وہ تو آپ نے جو ایک وہ قانونی نقطہ بتایا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن وہ آپ لوگوں سے جا چکا ہے. اسی سے جو قانونی, میرے بھائی, قانونی جو نقطہ ہے, ابھی تک انہوں نے اوپن میڈیا پہ آ کے یہ بیان اسٹیٹمنٹ اپنی طرف سے نہیں دی, نہ کوئی ویڈیو کلپ, نہ کوئی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس کہ جی وہ بھی شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آہت خٹک جو ان کے بیٹے ہیں وہ شامل ہو گئے پیپل پارٹی میں. اب پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے, پھر اب ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو کیسے. یہ تو چپکے سے وار سے تو بندہ مر ہی جاتا ہے, جب سامنے سے ہو تو کم از کم مزاحمت دوسرا بندہ کر لیتا ہے تو مقابلہ ہو جاتا ہے. یہ تو جو پلان تھی اور جو 183 ناظمین اور کونسلر تھے اور آہت خٹک صاحب, لیاقت خٹک صاحب, یہ اختیار ولی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اور جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد یہ ثبوت بھی آپ کے پاس ہے کہ لیاقت خٹک صاحب کے حجرے میں فنکشن ہوا, آتش بازیاں ہوئی ہیں اس دن اور بڑا ہلا گلا ہوا. اور اس کے بعد دوسرے دن آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اختیار ولی صاحب نے اسپیشل پیغام دی, شکریہ ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا کہ جی میں پاکستان تحریک, کیوں ان کے چاچے کے بیٹے لگتے ہیں کیا. انہوں نے جو ہیں جی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اختیار ولی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اور جو ہے کہ میں کس کا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سے اور بڑی اور بات ہو سکتی ہے. آپ جو ہے نا, آپ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ اندرونی طور پر اپنی پارٹی کے ورکر کو تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ سیٹ تو ہار گئے نا جس طرح بھی ہوا. یہ تو اس میں تو مطلب جو دیکھنے والا ہے آج کل جو میڈیا آپ تو سے جو سیٹ تو آپ ہار گئے نا. آئی ہوئی ہے نا جی آپ نے ناراض نہیں ہوئے میری بات سے. جی میڈیا سے ایک چیز جو بہت فاسٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں جتنے لوگ ہیں اور اوورسیز پاکستانی, ان کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ سیٹ ہم ہارے ہیں. 183 ناظمین, بچے کو پتہ ہے. آپ ابھی کال کریں کسی بچے کو یا اپنی ٹیم کو بھیجیں ادھر بازار میں کسی بچے کو پکڑ لینا تو وہ کہیں گا جی 183 ناظمین تھے, لیاقت خٹک صاحب, آہت خٹک والی چیز سامنے آپ اس کی لاکھ بار وضاحت کریں, اپنے ورکروں کو کریں جو بھی ہے, لیکن سیٹ تو نون گروپ جیت گئی ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. بھائی صاحب یہ تو میں اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں. ہاں تو بس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ تو, لیکن کوئی کارکردگی ان کے نہیں, ہماری اپنی بے رخی سے ہارے ہم, ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہرایا ہمیں. دیکھیں خود کو تسلی دینے کے لیے آپ یہ بات کرتے رہے, لیکن آپ چلے ٹھیک ہے, ہم 10 کے میں بھی الیکشن ہار گئے, آپ جو ہے پنجاب میں ہم ہار گئے. ہاں جی, لیکن وجہ بتا دی میں نے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ بات یہ کر رہے ہیں نا کہ وہ جو بات تو ہماری اس پہ شروع ہوئی نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, تو یہاں نہیں ہے نا جی, نہیں ہے نا, میں تو ابھی اپنی بات پہ کھڑا ہوں, آپ مجھے چھوڑ نہیں رہے, میں کیا کروں. آپ کہتے رہے نا, تو مطلب اس طرح تو چلے, اب گراؤنڈ پہ صورتحال دیکھیں نا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ گراؤنڈ کی صورتحال دیکھیں میرے بھائی. تو گراؤنڈ پہ تو وہ جیت گئے ہیں. گراؤنڈ پہ نہیں جیتے نا, وہ اسمبلی کے حد تک بھی جیتے. گراؤنڈ پہ اچھا ٹھیک ہے, 183 ناظمین پی ٹی آئی کے, لیاقت خٹک لالا جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں, ابھی بھی رشتہ تو ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کی وجہ سے ہم ہار گئے. آہت خٹک ہمارے بھتیجے ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, ان کی وجہ سے ہم ہار گئے. گراؤنڈ کا یہ ہے جو اوور آل پوزیشن ہے, وہ نون کا لدرا ہے گراؤنڈ میں. دیکھیں اس پر اتنا ایک لمبی مطلب وضاحت دی, تو ایک سوال تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اب اس وجہ سے وہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس سیٹ پر آپ کی بڑی خصوصی نظر تھی, یہ جو نوشہرہ کی تھی. آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ, میں تو ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ میں قائم ہوں اپنی بات پہ. اچھا کیا وہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے نا, وہ جو ہیں جب انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ورکر پہ مشکور ہوں, ٹھیک ہے, جب یہ کہتے یہ میں نے 6 مہینے 7 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی, اس ٹائم
لیاقت تعالیٰ کے اور احد خٹک کے ان کے اختلافات نہیں تھے. میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا. ابھی بھی ہمارے ساتھ یہ الیکشن لڑے میں تیار. اچھا ٹھیک. ہمارے ساتھ لڑے نا, وہ تو لیاقت تعالیٰ اور ہم نے خود ان کو دیے نا سیٹ, پی ٹی آئی نہیں دیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ایسی جماعت بھی ہے ابھی جو دوبارہ کرے خود ہی سیٹ دیتے چنے ہیں. چکوا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. نہیں اب آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا کیونکہ آلریڈی جو ہے نا وہ چلے نہیں مانے, کوئی بات نہیں, زور پر نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہم محبت پر یقین رکھیں. ایک لمبی آپ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو اب کچھ جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ایک تو اس وقت آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو مہنگائی ہے وہ بالکل آسمان کو چھو رہی ہے. اب جی ریٹس ہے, جیسے آٹا ہے, چینی ہے, پیٹرول ہے, گیس تو بالکل ہے ہی نہیں. تو یہ جو 3 سال تقریباً 4تھا سال آپ لوگوں کا مرکز میں ہے, اگر میں اوور آل دیکھیں مطلب حکومت جو ہے آپ 4تھا سال ہے, تو 34 سال میں تو یہ چیزیں پہلے جو گیس نہیں مجھے سوال کرنے دیں پورا. 34 سال میں چیزوں کو میچور ہونا چاہیے, مطلب اس وقت تک جو مسائل ہیں وہ کم ہونی چاہیے, لیکن 34 سال میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے, سب کچھ زیرو ہو گیا ہے. اچھا ایسا ہے, مہنگائی کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, چینی کی بات کی. جی آپ نے میڈیا پہ دیکھے کتنے ہم نے ان کے اپوزیشن کے گودام ماشاءاللہ برآمد کی کہ لاکھوں کروڑوں ٹن مال ان نے چھپایا ہوا تھا. اچھا. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس ہیں, جہانگیر ترین صاحب جو تھے ہمارے پی ٹی آئی میں, ٹھیک ہے, جی بالکل, ان کے میرے خیال ہے 3 شوگل مل ہیں, اونلی 3. جی یہ باقی جتنے بھی ہیں ابو 100 یہ جو ہیں اپوزیشن کے, سب نے اسٹور کیے ہیں. جتنے بھی آپ کے پشاور میں گھی ملز ہیں وہ سب کے سب اپوزیشن کے, ٹھیک ہے. اچھا. انہوں نے شارٹ سٹوریج کر کے اور ریٹ آسمان پر پہنچا ہے, ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات, جو حالات ہماری حکومت کے بعد 3 سال میں کرونا اور ڈینگی اور اس کے انٹرنیشنل کنٹیکٹس ختم ہو گئے تھے دنیا سے, کاروبار خراب ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ عوام کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اس میں کوئی حکومت کی کوتاہی نہیں ہے. جی عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی پشاور یا کسی بھی ضلع میں انٹر ہوتے تھے تو کوئی شکل ہی نہیں تھا کسی چیز کا, نہ کوئی روڈ. پشاور کی میں بات کروں, 2013 سے پہلے آپ نے رنگ روڈ پہ سفر کیے, آپ ایگری کرتے کہ 2-2 فٹ کے گڈھے تھے, بالکل, نہ کوئی اس پہ سروس روڈ تھا, نہ کوئی ڈرین تھا, نہ کوئی اس میں پلانٹیشن تھی, کچھ بھی نہیں تھی. لیکن آج الحمدللہ جب بھی کوئی انٹر ہوتا ہے پشاور میں اللہ کے فضل و کرم سے, اور ایک بیوٹیفیکیشن سے لے کے روڈ تک اویلیبل ہے. آپ کسی بھی جگہ جائیں, آپ جب اپنے ٹاؤن میں جائیں, جو آپ کا پرانا دفتر تھا, جب آپ اس سے نکلتے تھے کتنے اس میں کڑے تھے, آج دیکھیں ایک الحمدللہ ڈپارٹمنٹ بن گئے. میں نے 3 سال میں ڈپارٹمنٹ بن گئے. مہنگائی کی بات کی ہے, مہنگائی کی طرف بات کر رہا ہوں. اس لیے عوام کو یہ پتہ ہے کہ مہنگائی اگر ہے تو یہ کچھ حادثاتی مہنگائی ہے. سمجھ رہے نا بات, کہ کرونا آ گیا, دنیا سے ہماری کانٹیکٹ ختم ہو گئے. آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی اپوزیشن رہنما ہے, ان کے شوگر ملز ہیں, ان کی گھی ملز ہیں, ہاں جی, تو یہ کیسی دلیل ہے فضل الہی صاحب, آپ حکومت میں ہیں, یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم نے نکال کے رکھ دیے, ہم حکومت میں, ہم نے چھاپے مارے, اس کے بعد بھی کیا اب کیا فائدہ ہوا؟ آج بھی چینی کا ریٹ دیکھیں کیا ہے, ابھی آج بھی تقریباً آٹے کا جو ہے نا ہر جگہ پیٹرول کی قیمت گر گئی ہے. بردر آپ ذرا خیر ہے, آپ پی ڈی ایم نہ بنے نا, بیائی بنے میرے. اچھا ایسا ہے نا, تو آپ جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا دلیل سے بات کریں نا, آپ کو مطلب اچھا دلیل یہ ہے 1100 روپے آٹا ہے جی, ہر جگہ موجود ہے. 90 روپیز جو ہے وہ چینی ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے. جو ریٹ انہوں نے اب لے کے گیا تھا, جب ہم نے پتہ اپنی سٹرگل کی, اور سٹرگل کے بعد جو ہے ان کے شوگر ملوں پر ریٹ کیے تو چینی برآمد ہو گئی. اب ان کے جو غبارے سے ہوا نکل گئی, ظاہری بات ہے, تو اب ریٹ مستحکم ہونے لگے الحمدللہ, ٹھیک ہے. گیس کا جو ہے, جو ایکس ان کا جو پرائم منسٹر تھا, وہ کون سا تھا, جو عباسی صاحب, جی شاید حقان عباسی, حقان عباسی صاحب نے کہا کہ ابھی بھی انہوں نے پھر بھی حکومت نے اچھا کیا کہ جتنے ریٹس جو ہیں, پیٹرول ریٹس, ڈیزل ریٹس, انٹرنیشنل لیول سے ابھی بھی پاکستان نے کم ریٹ بڑھائے. دیکھیں یہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے پیٹرول اور گیس,
سوری پیٹرول اور ڈیزل ہماری اپنی پیدا ہم باہر سے لیتے ہیں. جب ادھر ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ادھر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اور چیزیں ہیں اور جو عوام اس لیے جو ہیں اب پی ڈی ایم کی بات نہیں سن رہے ہیں, ان کے اس طرح کے ستیہ ناش کرتے ہیں پی ڈی ایم کا, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو چاہے وہ ٹیکس لگاتے ہیں چاہے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ عوام کی فلاح بہبود پہ کریں. نہ کوئی سر محل بن رہے ہیں, نہ کوئی لندن میں فلیٹ بن رہے ہیں, نہ کوئی جو ہے سری لنکا میں اور کینیا میں شوگر ملے نواز شریف اس کی بن رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا یہ ایک ہی گھر ہے اور وہ بھی ڈونیٹڈ ہے. اب عمران خان کے بیٹے نے فیکٹریاں نہیں بنانی ہے, فضل الہی نے فیکٹریاں نہیں بنانی. فضل الہی ایک زمیندار کا بیٹا ہے اور اپنے گھر میں جا کے محنت مزدوری سے اپنی زندگی گزارتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو پی ڈی ایم جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس لیے ناکام ہے کہ عوام نہیں نکلے. اس سے پہلے جب ہم کال کرتے تھے, جب بے نظیر کے وقت میں کال ہوتی تھی یا نواز شریف, تو اس ٹائم جو ہے ہم نے یہ ایجوکیشن پبلک کو نہیں دی تھی. جس طرح 126 دن کے دھرنے میں ہم نے پبلک کو ایجوکیٹڈ کیا کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے کہ میڈیا نے ماشاءاللہ اس کو تشہیر دی, اور جو ہم نے ثبوتیں اکٹھے کی کہ جی نواز شریف کے گھر کہاں ہیں, مدینہ منورہ میں اس کے کتنے محل ہیں, مکہ میں کتنے محل ہیں, جدہ میں اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں, یہ ہم نے بتا دیے لوگوں کو. آپ پیپل پارٹی کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو سر محل ہیں وہ کہاں پر ہیں, اور مہنگائی کی بات بلڈنگ کہاں پر ہے. جی دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کو مقروض کیا تھا ان 73 سال میں. ان کو پتہ ہے کہ 3 سال میں تو آپ اپنا یہ ابھی آپ 1.5 سال ہو گیا کہ آپ ادھر شفٹ ہوئے میرے خیال میں. ابھی تک آپ نے اپنے دفتر کو بھی جو ہے نا ڈیولپ نہیں کیا ہے 1.5 سال میں. بریک کی طرف جاتا ہوں. جی ناظرین, فضل الہی صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک بات کرتے ہیں کہ سارے جو ہے نا یہ پچھلی حکومتوں کے مسائل ہے, تو اسی پہ ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فضل الہی صاحب, آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم مت بنے, میں آپ سے مہنگائی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں, آپ جو ہے نا پی ڈی ایم کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ساری پچھلی حکومتوں کا کیا درا ہے اس کی وجہ سے, تو اب 3 سال تو پورے ہو گئے ہیں. آپ مجھے کیلنڈر میں کوئی ایسا ایک ڈیٹ بتائیں کہ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا درا ہے, اس کے بعد آپ نہیں کریں گے, تو وہ کون سا ڈیٹ ہے آپ بتائیں. جب آپ اس آفس میں شفٹ ہو گئے, یہ کلر یہ پینڈنگ اس میں تھی نہیں تھی نا, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ادھر پلیز. خیر اس سے آپ لوگوں کا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے خراب, میں عوام کو پتہ ہے کہ ہمیں جو انہوں نے مقروض پبلک آنے والا بچہ مقروض وہ دیا ہے. ہم نے پاکستان کو الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ دیکھ لے, ایز اے مسلم دیکھے, ایز اے پختون دیکھے, ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میرے قائد نے ایک بات کی, دیکھیں یہ غلام لوگ ہیں, میں کلیئر بتاتا ہوں آپ کی وساطت سے, جتنے بھی یہ ہیں چاہے نواز شریف و ذریعے غلام لوگ ہیں. کیوں غلام ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ ملک سے باہر کیا ہے, ان کے ذہنیت جو ہیں وہ غلام ہے. اب میں ہوں, میں ایک پہنی میں حرام ہے اور یہ میرے قائد کہ انہوں نے باہر انویسٹمنٹ کی. میرا یہ پیارا ملک اللہ نے دیا ہے, دیکھیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ کے یہاں پر. آپ دیکھیں زمین کے نیچے خزانے دیکھیں, اوپر خزانے دیکھیں, اللہ نے کتنا وہ دیا ہوا ہے, اور لیکن مس یوز کیا انہوں نے. 73 سال لوٹا ہے, اور اس کے بعد ہم 3 سال میں, آپ تو یہ 1.5 سال ہو گئے آپ کے اپنے دفتر کو اپنے ٹھیک نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. جب کوئی گھر بناتا ہے ایک کنال میں تو 3 سال اس پہ لگتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ 3 سال میں سارا بنا کے بتائیں نا مجھے کہ اس کے بعد آپ پی ٹی آئی والے یہ بات بالکل نہیں کریں گے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا درا ہے. وہ کون سا سال ہے, کس سال میں آپ کہیں گے؟ جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں, چاہے وہ میں آپ کو بتاؤں
چاہے ملیشیا ہے، جاپان ہے. آپ کو یاد ہے نا پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو، جی ٹھیک ہے نا. جی اور وہ ہے کیونکہ ان کے جو لیڈر تھے وہ ڈاکو نہیں تھے، چور لٹیرے نہیں تھے نا. ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہے کہ جاپانی کا کوئی ہے یہاں پہ کہ کسی نے انویسٹمنٹ کی ہو، کسی صدر نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی منسٹر نے. ان کو تو سارے منسٹر ادھر ہی ہے، ادھر ہی بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار کدھر ہے؟ یہ سب کے سب جو ہے ایک فیملی ہے اور ان کے سارے انہوں نے کیا ہے. تو ایک خالی ڈھانچہ دیا ملک کا. اب اس میں ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا، میں سمجھاتا ہوں کہ ان کی اپنی مرضی تھی. ہم نے ڈپارٹمنٹ کو اختیارات دیے سب کو کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں جی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض ڈپارٹمنٹ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے کہا آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم کاٹ رہے ہیں اس کو اللہ کے فضل سے. ہم نے موقع دیا ہے. آپ پولیس ایکٹ دیکھیں، آپ پولیس کو دیکھیں کہ پولیس کو ہم نے انٹرفیرنس ہی ختم کر دی. یہ پہلے ایس ایس پی، سی سی پی اور یہ سارے یہ کیا کرتے تھے؟ پولیٹیشین کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے تھے، جی مجھے میری پوسٹنگ کرا دیں. ابھی کوئی بتا دے. چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کو اور دنیا کو کہ کوئی ایک پولیس افسر جو میرے سی ایم نے کیا ہو یا میں نے کیا ہو، کسی اور منسٹر نے کیا ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کو، اور یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پولیس ایکٹ ہے، قانون ہے نا، اس میں آپ نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی کریں گے. قانون کس نے بنایا ہے؟ اچھا قانون کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، کس صحیح نے نہیں بنایا؟ کس نے؟ جی نواز شریف نے بنایا ہے؟ زرداری نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے. میں پی ٹی آئی کا ایسا ہوں. ہم نے بنایا، اسمبلی سے پاس کرایا، ہم نے کیے. ہم نے خود اپنے اختیارات دیا، ہم نے ان کو مضبوط کر دیے کہ مضبوط ہو جائیں اور ڈپارٹمنٹ مضبوط ہو گئے. اور دنیا میں جا کے، اور یہ جو میں نے آپ کو ایک بار پہلے کہی تھی کہ دنیا میں جا کے یہ پاکستان کی کس شیپ کو کرتے تھے، ہم نے اوریجنل فیس دکھایا. میرے قائد نے جا کے اقوام متحدہ میں مسلمان کا اور پاکستانی کا اوریجنل شیپ دکھایا ہے. تو اب اگر آپ یہود و نصارہ کو اس طرح چیلنج کرتے ہیں، جو ہم نے رام رام کی ہو ساری زندگی، ہمارے لیڈروں نے رام رام کی ہو، تو کیا وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں؟ آپ کو دبائیں گے؟ ایران کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، کیا ان پر پابندی نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جب آپ نے ایک قوم بننا ہے، ایک ملک بنانا ہے، آپ نے مضبوط بنانا ہو تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. میرے اچھا اب کچھ، چونکہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے، آپ یہاں سے دوسری مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، تو کچھ پشاور کی ایشوز پہ بھی بات کریں گے. ابھی آپ جب اپنے دفتر سے یہاں آ رہے تھے تو آپ نے ٹریفک جو ہے وہ آبزرو کیا ہوگا. ہاں جی. پشاور میں یہ کچھ مہینوں سے جو ہے یہ جو مین سڑک ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، جس پہ آپ ابھی آئے بھی ہوں گے، اس پہ جو ہے نا گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے، بالکل اوپن فلو نہیں ہے. ہاں جی. پھر وزراء وغیرہ جو ہے نا کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہے، انہوں نے جا کے دورہ بھی کیا. ہاں جی. کچھ تصویریں بھی جو ہے نا ٹویٹر کے اوپر تو بڑے ڈال دیتے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہے. جو رنگ روڈ ہے اس کو ہم نے ورسک روڈ تک پہنچا دیا، اور ابھی ہم نے فنڈ دے دیے اور کہ یہ ڈائریکٹ حیدرآباد کو یہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے کافی اثر پڑے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی کینالز روڈ ہیں، جیسے یہ میرا حلقہ تھا، آپ اس پر جا سکتے ہیں. آپ یہاں سے چلیں، آپ سیدھا کوارٹ روڈ بڑا بیر اتریں گے ادھر سے. یہ ہم نے کیے، اس لیے کیے کہ دونوں سائڈوں پر ٹریفک رواں دواں ہے، اس لیے کہ یہ کم ہو جائیں. اگر ہم یہ اسٹیپ نہ اٹھاتے تو آپ پشاور میں ایک ہفتے سے بھی جو ہے حیدرآباد سے جی ٹی روڈ تک اور نئے اڈے تک. یہ رش کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ بی آر ٹی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ نئے لوگ پی ٹی آئی میں امیر ہو گئے نا، اس لیے گاڑیاں زیادہ ہو گئی. نہیں تو آپ جو مین روڈ ہے، ایک ہی روڈ کے اوپر آپ لوگوں نے بی آر ٹی بنا دی. دیکھیں اتنی ساری جو ہے نا وہ تنگ سی روڈ رہ گئی ہے، تو اب لوگ امیر ہو گئے ہیں یا اس کی وجہ سے؟ نہیں تو آپ نے کیا ایسے بڑے جو ہے نا گاڑیاں بہت ہو گئی. نہیں دیکھیں آپ میں جو آپ کو آپ چیز کچھ ریزنیبل اس کا جب بات کریں نا، ایسے تو مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس لیے مذاق پہ اڑا دی میں نے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ 73 سال مسائل ہیں، کبھی سوچا نہیں تھا. میں آ کے میں نے یہ سوچا کہ کینال روڈز کو کیوں ہم نہ بنائے، ہم نے بنا کے دے دی. آپ لوگوں کی تو دیکھیں یہ 9واں سال ہے یہاں پہ، 5 سال 9 سال میں کر کے دکھا دیا. تو 9 سال کے بعد یہ حال ہے نا، تو آپ بردر 9 سال کے بعد تو جو آپ اتنا نہیں ہے جتنا پہلے. اور ہم اس کے لیے اور بھی متبادل سوچ رہے ہیں. ہم انڈر پاسز جو انڈر پاس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں. دیکھیے پلان میں ہیں وہ منصوبے ہمارے. اس کے علاوہ جو اور
رنگ روڈ ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اور ایک 2-3 اور پلان ہے اس کے لیے وہ بھی ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کینال روڈز کو فعال بنا دیے ہیں، ٹریفک اس پہ جاری ہے. الحمدللہ آپ نے سفر کی ہوگی اس پر کہ آپ جدھر سے بھی جائیں اللہ کے فضل سے آپ اسی کو استعمال کر کے جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے یہ مین ہب ہے بزنس کا. ابھی شو رومز تو ماشاءاللہ رنگ روڈ پہ چلے گئے کچھ سے، لیکن ابھی تک جو برانڈز کے شاپس ہیں فضل اللہ یا صاحب وہ بھی ادھر بہت زیادہ ہیں. فضل اللہ صاحب ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہم 3 سال سے سن رہے ہیں کہ جی یہ فلانے روڈ بن رہے ہیں، انڈر بن پاسز گئے بن جی، رہی ہے. تو روڈ 3 سال میں آپ لوگ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آپ یقین جانیں کہ آپ اگر صدر سے آپ حیدرآباد جاتے ہیں آپ کا 1 گھنٹہ لگتا ہے. اس آپ لیے خود بھی اس کی گواہ ہوں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جی رش ہے، رش کے لیے متبادل ہم پلان کر رہے ہیں، اور جو ہم نے کر دی وہ بھی ناکافی ہے. کینال روڈ بھی ناکافی ہے، رنگ روڈ ہم نے بنا کے دے دیے کمپلیٹ کر کے، تو وہ بھی آپ نہیں لوگوں کو یہ ایک ہی روڈ ملی تھی، اس پر بی آر ٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ہی روڈ ہے، اس کے لیے کوئی الگ روڈ بناتے ہیں. اب روڈ بی آر ٹی بن گئی نا، نہ بن گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ چلے، ایسی کیا بات نہیں پبلک کے ہے. لیے لوگوں کو ہی فائدہ خیر ہے ہے میری لیکن ناکام پروجیکٹ ہے نا. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ یہ کو ناکام ہے. بالکل اللہ اکبر. میں آپ کو آپ پروو کر کے دیتا آپ ہوں نا. اپنے اب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ وہاں پہ چمکنی سے یا تارو سے یا پشاور سٹی جو لوگ آ رہے ہیں 2 منٹ میں ادھر پہنچ رہے کہ نہیں؟ یہ اچھا ناکام. میری بات سنیں، دیکھیں یہ 1 سال بی آر آپ ٹی کو کا پتہ ہے ناکام وہ ہے، میں ناکام بتاتا ہوں. آپ کو آپ کے حکومت کے اعداد و شمار بتاتا ہوں نا. میں تو اپنے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں نا. دیکھیں 1 سال اس کا آپ پورا پورا ہو گیا. لسٹ لائے ماشاءاللہ. نہیں 1 سال پورا ہو گیا ہے بی آر ٹی کا، اور یہ جو تخمینہ اس کا لگایا گیا تھا کہ یہ خود ہی جو ہے نا یہ پروجیکٹ پیسے جنریٹ کرے گی، اس کو حکومت کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک تو حکومت نے حال ہی میں اس کو تقریباً میرے خیال میں 2 ارب روپے سبسڈی دی ہے 1 سال پورا ہونے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اندازہ لگایا گیا تھا کہ اس میں روزانہ 5 لاکھ لوگ اگر سفر کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا جو لاس ہوگی وہ خود ہی برداشت کرے گی. لیکن اس میں 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے لوگ نہیں جا رہے ہیں. 1 سال پورا ہو گیا. یہ اعداد و شمار خود جو ہے نا وہ ٹرانس پشاور نے جاری کی ہے. تو اب میرا سوال اس میں سنیں، اگر یہ پشاور ہمارا خیبر پختونخوا ایک غریب صوبہ ہے، اگر یہ سبسڈی بھی جو 2 ارب روپے ان کو حکومت نے دیے ہے، اگر یہ اس طرح مطلب چلتے رہیں تو یہ تو ناکام منصوبہ نہیں ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے جو ہم نے پارکنگ دی ہے نا ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے چمکنی کے احتاباد پہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ 6 مہینے میں آپ کہنے والے تھے 1.5 سال تو صرف اس کا ہو گیا ہے کہ وہ 2 سال ہو گئے میرے خیال میں جب یہ منصوبہ 2017 میں شروع کیا گیا تھا. تو ابھی تک آپ لوگ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، نئے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ کہ بات کر رہے ہیں. کریے آپ کو تو اجازت ہے. ہاں تو میں سوال کروں گا، آپ جواب دینا. دیکھیں میں یہی جواب آپ کو دے رہا ہوں بھائی کہ جو پارکنگ اس کے لیے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ باور کرا ہے کہ ہم یہ کروا رہے ہیں اور یہ 6 مہینے میں کروائیں گے. جو کنٹریکٹ تھا ایشین ڈیولپمنٹ نے خود دیا ہے، ہم نے کوئی انٹر فائننس نہیں کی. ٹھیک ہے. جب ایک اتنی بڑی کمپنی اتنے بڑے بینک اور وہ آپ کے ساتھ آ کے اور ایک جھوٹ پہ جھوٹ بولے، ہم تو سنسیئر تھے. ہمارا تو یہ سوچ تھا کہ یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی پبلک کو. پبلک تکلیف انہوں دی، معذرت خواہ ہم ہیں پشاور کے لوگ کہ جو کھڈے گئے اور اس پہ 6 مہینے کے بجائے اس پہ تقریباً 2 سال لگ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے اب میں آتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتے کہ اجی صاحب آپ کہاں، میں کہوں گا ہیلی کاپٹر سے، تو جھوٹ تو میں نے بولا ہے نا، میں تو اپنی گاڑی میں آیا ہوں. جی. ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ پھر ان کے ساتھ ہم نے جو انہوں نے لیٹ کیا ان کو تکلیف بھی پہنچ گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں اس کے ریٹ اپ ہو جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوئی. ہمیں کیا ہے، ہمارا تو جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ، ورنہ جو اپوزیشن کے بھائی تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ 150 پہ پہنچ گیا، رب پہ اور یہ پہنچ گیا. حالانکہ کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا اس پر ایگریمنٹ ہمارے تو ٹھیک تھا ریٹ. فضل الہی صاحب میں یہاں پہ ایک بات کی جو ہے نا وضاحت کروں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہم اس منصوبے کے خلاف ہے بی آر ٹی کے. ایک تو اگر تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو پہلے تو اس منصوبے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر بن گئی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ چلے کیونکہ اس سے پشاور کے عوام کو فائدہ ہے. لیکن اب اس کے لیے جو ہے نا میری بات سنیں، یہ ضرور جو ہے نا یہ ہمیں فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے پشاور کے لوگوں کو فائدہ ہے،
لیکن اب اس کے لیے ایسے انتظامات ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ روڈ جو رش ہے اس میں اس کا یہ پہلے سے ہونی چاہیے تھے. تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ اس میں بڑے برادر یہ بدنام پہلے ہو رہے سے ہیں. ہیں، گاڑیوں کا جو تعداد ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں، جو پارکنگ ایریا ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی پشاور میں انٹر ہوگا اور اس کا آپ کے دفتر آنا ہوا تو ادھر گاڑی کھڑی کر کے وہ اب میرے خیال ہے 30-35 منٹ میں ادھر آ جائیں گے. جی اور بہت ایزی ہے، ریزنیبل بھی ہے. مہنگے اور ناکام پروجیکٹ وہ ہیں جس طرح یلو ٹرین ہو گیا جس کے پتہ نہیں 650 ارب روپے جو ہیں ہم اس کا جو ہے صرف سود دے رہے ہیں. جی اس کا ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس کا تو ہم کوئی سود نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، سبسڈی دی پبلک کی خاطر، عوام کی خاطر، کہ ابھی جب ان کی گاڑیاں اور آ جائیں، کیونکہ جو بھی آپ نے کسی بھائی نے یہاں پر اگر سفر اس میں کیوں تو کڑے ہو کے کی ہوگی کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے. ہاں تو وہ اب بھی اور گاڑیاں آ وہ گئی بھی تھی مس ابھی بھی آ مینجمنٹ ہے آپ لوگوں کی، گاڑیاں نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں کمپنی ہے، ہم نہیں ہیں. کمپنی ہے، ہم نہیں ہیں. یہ ایک کمپنی ہے، جی ہم نہیں ہیں. کمپنی کو ہم پریشر دیتے ہیں کہ جی اور کر، اب اور لے آئیں، پتہ نہیں 80 کے کتنے ہیں. پھر ہم نے سروس روڈ بھی دے دیے ہیں اعتماد میں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے لیے بھی اور گاڑیاں منگوا رہے ہیں. روٹس کوارٹ روڈ میرے حال کا جو ہے پی کے سینٹر اس کو بھی ہم نے سٹارٹ کر دیے، 400 روڈ کو بھی سٹارٹ کر دیے. دیکھیں اب ایک چیز جو ہے آرام آرام سے پورے پشاور کو انشاءاللہ یہ فائدہ دے. اور ایک تو یہ ہے اس سے رش بھی کم ہوگا. لیکن آپ کی اس بہترین پروگرام میں میری آپ کی وسعت سے میں ریکویسٹ ہے جی پبلک سے کہ خدا میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے یا 2 بندے ہیں تو وہ بھی یونیورسٹی روڈ جب آتے ہیں تو اپنی گاڑی میں آتے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام سے کی وسعت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پشاور کے غیور عوام کو یا جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں باہر سے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ادھر ہی چمکنی کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہاں پر، اگر پارکنگ تو نہیں بنی لیکن سپیس ہے وہاں پر، گراؤنڈ ہے، ادھر ہی کھڑی کر دے، سیف ہے، سیکور ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اس میں بیٹھ کے اور ادھر آئیں اور پھر جائیں تو میرے خیال ایک تو ان کو ٹائم کی بچت ہوگی. اور اچھا ہے کہ آپ نے یہ بی آر ٹی کی بات کی تو ہمیں بھی فائدہ مل گیا. لوگ ہوشیار ہے، ایسی بات ہاں نہیں. تو آپ کی اس لیے بات پہ ہاں آپ اسی فیسلٹیز دیں گے، سہولت ہاں دیں گے تو فیسلٹی ضرور دی، جائیں گے. تو ہاں فیسلٹی دی اگر وہ کھڑے ہو کے اس میں جائے گا تو اس کو کیا ضرورت ہے اپنی گاڑی میں کیوں نہ جائے. زیادہ ہو جائیں گے. ابھی بسز ہم نے کوئی 80-90 اور میں کی ہیں یہی اور کہہ رہا ہوں چینل کہ بھی کر ساری دی. مس مینجمنٹ ہے. ٹھیک آپ ہے اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، انشاءاللہ نہیں خود مانتا ہی ہوں آپ آپ کی خود ہی جو ہے نا کہہ رہے ہیں. تو اس ہم کو تو مزید بہتر بنانے کی جو ضرورت باہر پی ڈی ایم والے ہیں ان کی بھی ہم بات مانتے ہیں، جو اندر پی ڈی ایم والے ہیں ان کی بھی ہم بات مانتے ہیں. ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں نا، یہی تو آپ قصور ہے. ہم تو مطلب یہ ہم خود بھی اس پشاور کے جو ہے نا رہائشی ہے. ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ کہ جو پوائنٹس آپ ہمیں بتا دیں انشاءاللہ میں بالکل اس پہ جو ہے میٹنگ کال کر کے انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس دیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی تو یہ ہے کہ بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب بھی اس طرح کے پشاور کے اندر، میں چونکہ پشاور کی ایشوز کے خصوص طور پر بات کروں گا چونکہ آپ پشاور کے منتخب ایم پی ہے، تو یہ جب بارش ہوتی ہے، جب تیز بارش ہوتی ہے تو یہ سارا جو سیوریج کا نظام ہے ہاں جی بڑا جو ہے نا وہ حالات بگڑ جاتے ہیں. یعنی مطلب وہ اول اس یونیورسٹی روڈ پہ جو ہے نا اس بی آر ٹی کی وجہ سے بھی وہ ان کے لیے بھی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی. ہاں جی بہت پانی وہ جمع ہو کر دیا جاتا ہم ہے، نے گاڑیاں انشاءاللہ. جو ہے نا بالکل اللہ اللہ کرے خیر خیر کی بارش ہو، پھر انشاءاللہ آپ کو پانی نظر دیے گا. ہم نے 2-3 جگہ سے کٹ دیے ہیں اور پاسز پائپ لائن، تو اس میں انشاءاللہ آؤٹ جو سیوریج ہے وہ کلیئر ہو گیا. بلاکڈ ہو جاتی ہے، بڑی ہاں شدید قسم انشاءاللہ کی نہیں ہوگی بلاکڈ اس ہوتی دفعہ، ہے. انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہوگی. اور دوسری بات، میں آپ کے پروگرام سے فائدہ لیتے ہوئے میں پبلک سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ہم نے ڈبلیو سی پی دن رات کام کری ہے تو ایز اے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک نمائندے کی حصہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کہ یہ جو ہمارے پبلک ہیں اور کہیں بھی یہ سبزی یا جو بھی پلاسٹک اور اس میں ڈال کے نکالتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہیں وہ ڈرین میں ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلاکیج آ جاتی ہے. اور میں یقین کریں، ہم جب پھرتے ہیں، جب وزٹ کرتے ہیں، آپ اللہ پر یقین کریں کہ پانی سے زیادہ وہ جو ہمارے رف وہ جو فضلات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایکسیلیٹر لگا کے باقاعدہ نکالتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے. اپیلی تو آپ کر رہے ہیں عوام سے، لیکن آپ کے تحت جو ہے نا ماتحت ادارے بھی ہے. ہاں جی اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے وہ دیکھیں گورننس کی میں جو بات کر رہا ہوں ابھی. وہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی دن کو ڈبل شفٹ ہو یا رات کو کوئی صفائی کرو. الحمدللہ آج صاف ستھرے روڈ ہیں. اور یہی روڈ ہیں جو اتنے سے روڈ تھے اور ان کو دن رات گندگی پڑی رہتی تھی اور اب
گرد و غبار سے چل نہیں سکے. الحمدللہ آج پورے پشاور میں دیکھیں ڈبل اور ٹرپل شفٹ جاری ہے اور صفائی کا نظام WCC کی وجہ سے بہت بہتر ہے. اچھا یہ گورننس یا جو طرز حکمرانی ہے وہ اس کی بڑی ایشوز ہے. یعنی میں اب ثبوت کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اب صوبائی کابینہ جو ہے اس میں کوئی 21 مرتبہ تبدیلی کی گئی. وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے, وزراء کو ہٹایا گیا, وزراء کو لیا گیا. کچھ وزراء کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں, ان کے جو ہے نا باقاعدہ میں تو نہیں جانتا ہوں, جس پہ نیب میں کرپشن کے باقاعدہ جو ہے الزامات نا میں تو کسی کو نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے, مجھے بتا نہیں, وہ نیب نے ان کو بلایا ہوا ہے, ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیسز ہیں نا اس طرح کے کچھ وزراء کے, وہ میں خیر ہے ہم نام نہیں لینا چاہتا. سوری, آپ جو ہے نا ایسی اس کی بننے کی کوشش نہ کریں. اچھا یہ جو بار بار یہ تبدیلیاں ہوتی ہے تو یہ کیوں بار بار یہ ٹیم آپ ٹیم میں تبدیلی کیوں کرتے ہیں؟ ٹیم پھر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی واحد جو ہے ایک جماعت ہے کہ یہاں پر پریشر نہیں چلتا ہے. کوئی بندہ ڈیلیور کرے ٹھیک ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چینج کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. یہ کوئی نہیں ہے پیپل پارٹی یا NP یا دوسری جماعت کہ جو وہ جو بیٹھ کے وہ جڑے لگا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. نہیں, جو بھی ڈیلیور نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا. نہیں, وہ اگر یہ اگر فضل نہیں کرے گا کل فضل بھی نہیں ہوگا. بات اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک وزیر آتا ہے, ایک منصوبہ شروع کرتا ہے, آپ دکھا دیں کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے وہ وزیر, میں بھی CM صاحب سے بات کرتا ہوں, اس کو ہٹا دیتے. آپ بتا دیں کوئی اگر ایسا بندہ ہو تو بتا دیں. نہیں, میں کوئی آپ کا پارٹی ورکر تو نہیں ہوں, میں صرف مسائل کی نشاندہی کروں گا. وہ آپ ہماری کام نہیں ہے. آپ صحافی ہمارے آنکھ ہیں, ہمارے کان ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک, ہم ہٹا دیتے. نہیں, وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم تو آپ کے سامنے مسائل رکھیں گے, آپ کے شاپ مسائل رکھیں گے. آپ اور پاکستانی ہیں, آپ اس صوبے کے ماشاءاللہ ایک اچھی شہری ہیں. آپ کو اگر کوئی ایسے لگ رہے ہیں کہ کوئی منسٹر ڈیلیور نہیں کرے تو ہمیں بتا دیں, ہٹا دیں. پبلک کے انٹرسٹ میں جو بات ہوگی ہم تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو وہی میں پبلک انٹرسٹ کی بات کروں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ذاتی اختلاف ہو تو بتا دیں, میں پبلک کی بات کروں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں یا صحابی برادران یا عوام کوئی کال آ رہے ہیں کہ فلانا فضل الہی ڈیلیور کر کو ہٹانا چاہیے, میں آج ختم. فضل الہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے. ناظرین, آج ہمارا فضل الہی صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی اور جو پشاور کے ایشوز ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.